بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ تو میں نے کہا، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت ایک ہرے ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ یہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام بیویوں میں زیادہ خوش قسمت تھیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال اور 5 مہینے رہیں، لیکن ان تمام سالوں میں آپ کے یہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگیں اور ان پر یہ بات گہری گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی باقی بیویوں پر گرہ گزرتی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی بھی بہت خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا، تو صرف دائیں یا اٹھنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے۔
وہ گورا اور موٹا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے تو وہ موٹا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں فرمایا، اس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک کوٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو رسول کریم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہیں اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شرح بخاری امام احمد بن محمد کا سلطانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے کہ عرب میں کنیت شریفوں کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ ایک اور خواتین نے اپنی پہلی اولاد سے آپ کی کنیت رکھ لی ہے اور میں کس نام سے کنیت رکھوں، تو میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے رکھو، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔